اذا دخلت کا ترجمہ یہ نہیں ہے جب بھی آتی تھی، جب بھی آتی تھی، جس وقت بھی آتی تھی، جتنی بار بھی آتی تھی، سبحان اللہ، رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا کیا کرتے تھے؟ فقبلها، بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، اللہ اکبر، ارے جوانوں سنو، اللہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ بے شک، اچھا روایت میں یہ تذکرہ نہیں، نبی خود کیا کرتے تھے، بس تذکرہ یہ ہے اجلسا بمجلس، خود اٹھتے تھے بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ تو جب تک تمہیں کوئی روایت نہ ملے تو ترجمہ یہ کرو، بیٹی کو بٹھاتے تھے، رسالت کھڑی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اور جب روایت مل جائے تو ترجمہ روایت کے حساب سے کر لے گا۔ واہ واہ، اجلسا بمجلس، بٹھاتے تھے خالی اپنی جگہ پر۔ جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ بے شک برحق، آپ کیا سمجھ رہے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے، نبی جو اپنی زندگی میں کوئی کام کرے یا تو وہ سنت ہے یا واجب ہے؟ کیا کہہ رہے ہوئے، واہ، بنتا نہیں بنتا، بے شک، یا سنت ہے یا واجب ہے؟ تو پھر نہ اہل سنت حضرات میں نہ اہل شیعہ حضرات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جی، واہ واہ، بھائی جب نبی بیٹی کے لیے اٹھے تو سنت کیا بنا؟ ہر باپ بیٹی کے لیے اٹھے، یا سنت ہے یا واجب ہے؟ مگر سب کہتے ہیں نا یا بیٹی کے لیے نہیں اٹھے، بیٹی کے لیے نہیں۔ اگر بیٹی کے لیے اٹھتے تو ہر باپ اٹھتا، پھر اٹھے کس لیے؟ کہا میں بھی سردار ہوں، فاطمہ بھی سردار ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں، واہ 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 واہ، یہ نساء العالمین کی سردار، سیدت نساء پڑھیے ایک لقب زور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدت نساء العالمین کی عورتوں کی سردار۔ بے شک، واہ واہ، کوئی روایت بتا دیجئے علی کے لیے اٹھے ہوں؟ واہ 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 واہ، علی کے لیے نہیں اٹھے، واہ، ہمیشہ زہرا کے لیے اٹھے۔ کیا کہہ رہے ہوئے، واہ، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب علی آتے تھے تو زہرا اٹھتی تھی، سبحان اللہ، اور جب زہرا اٹھتی تھی تو نبی اللہ اکبر، اٹھ جایا کرتے تھے، اس لئے کہ سیدت نساء العالمین ہے۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی زحمت کو تمام کرتا ہوں، جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ رسول کی ایک زوجہ ہے ام حبیبہ، ہائے ہائے، نام جانتے ہیں؟ ام حبیبہ امیر شام کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، یہ ام ابیہا اور اس کا شوہر ام حبیبہ، اس کا شوہر مسلمان ہو گئے، حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ ایک روایت ہے شوہر مر گیا، ایک روایت ہے شوہر مرتد ہو گیا۔ اس وقت نبی مدینے میں آ چکے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ میرا کوئی مدد کرنے والا اب نہیں ہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ نبی نے انہیں مدینے بلوا لیا اور ان سے شادی کر لی۔ ام حبیبہ مومنہ عورت، بے شک، ایک دن ان کا باپ ابو سفیان ملنے کے لیے آیا اپنی بیٹی سے مدینے میں، مسند رسول بچھی ہوئی تھی، توجہ چاہتا ہوں بھائی، اور اس واقعے کو لکھا امام طبری نے، علماء اہل سنت کا بڑا مشہور مورخ، کہتے ہیں اس نے مسند کو دیکھا، بیٹھنا چاہا، بیٹی نے مسند کو کھینچ لیا اور اس نے کہا اب میرے باپ ضرور ہیں۔ نہیں اب میں وہ طبری کی روایت پڑھتا ہوں، کیفا اجعل الرجسا علی فراش طاہر، میں نجس آدمی پاکیزہ جگہ پہ بیٹھنے نہیں دوں گی۔ ام حبیبہ نے قیامت تک کے لیے مسئلہ طے کر دیا، نبی کی جگہ وہی بیٹھے گا جو پاک ہو۔ بس عزیزو، اس زہرا کے گھر نے، یہ تو ماشاءاللہ دیکھیے دادا آپ نے بہت زیادہ دے دی، اب آپ خاموشی سے سن لیجئے 5 منٹ، چونکہ یہ میسیج بھی ضروری ہے۔ اس زہرا کے گھر نے جو سب سے بڑا گھر ہے، اس نے تمہیں کیا دیا؟ میری ماں بہنیں آئی ہیں، مثلا بیٹوں کی تربیت کیسے کرنا ہے،
اور بیٹی کی تربیت کیسے کرنا. واہ واہ زہرا نے آپ کو کیا دیا بتاتا ہوں. جب بھی امام حسن مسجد نبوی سے آتے تھے، میری ماں بہنیں یہ میسج لے کے جائیں اور آج سے اس روایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب بھی امام حسن مسجد سے آتے تھے، زہرا کا گھر بالکل ملا ہوا تھا، زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا مسجد. اس پہ مجھے داد نہیں چاہیے، میں پہلے ہی روک دی ہوں آپ کو، خالی سنیے. زہرا کا گھر بالکل ملا ہوا تھا. تو اب بیٹا گھر آتا تھا. میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، امام بخاری تک نے لکھا کہ حسن بچپن ہی میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے. بے شک اتنے بڑے عالم تھے. حسن معصوم ہے یا نہیں؟ جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ امام ہیں یا نہیں؟ رسول کے جانشین ہیں یا نہیں؟ جو بات آپ جانتے ہیں وہ زہرا جانتی ہے یا نہیں؟ بے شک جانتی ہے. بے شک بھائی جب آپ جانتے ہیں تو ماں نہیں جانتی. معصوم ہے، امام ہے، جنت کا سردار ہے. مگر سب سے پہلا سوال پہلے کرتے ہیں سلام، اماں دیتی ہے جواب. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہاں سے آئے؟ واہ 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 کہا مسجد نبوی سے. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ واہ واہ کہا نانا خطبہ دے رہے تھے. واہ واہ تم نے کیا سنا؟ واہ 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 کہا میں نے یہ سنا. چلیے 1 دن کر لیا، 2 دن کر لیا. میں نے کہا شہزادی تمہیں معلوم نہیں ہے بچہ امام اور معصوم ہے؟ کہا میرا بچہ امام اور معصوم ہے. قیامت تک کی ہر ماں کا بچہ امام اور معصوم نہیں ہوگا. میں ان کو تربیت کا اصول بتا رہی ہوں. جب بھی تمہارا بچہ کسی فنکشن سے آئے تو ماں کا پہلا فریضہ ہے بچے سے پوچھئے کہاں سے آئے، کیا لے کے آئے. پھر کوئی بچہ غلط جگہ نہیں بیٹھے. ورنہ اتنی بگڑ جاتی ہے اولاد کہ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب کوئی تعویذ کر دیجئے، اولاد بگڑ گئی ہے. بھائی اگر تعویذوں سے ٹھیک ہوتی تو مولوی کا لڑکا نہ بگڑتا. بگڑی ہوئی اولاد تعویذوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، صحیح تربیت سے ٹھیک ہوتی ہے. سمجھ رہے آئے تعویذوں سے کچھ نہیں ہونے والا. تربیت کیجئے جو زہرا نے بتائی ہے. جب بھی تمہارا بیٹا کہیں سے آئے، ماں کا پہلا سوال ہے سلام کے بعد بیٹا کیا لے کے آئے. تو جب تم بچہ صحیح دین لے کے آئے گا. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے بیوی بھی پوچھ لیتی ہے شوہر سے، مجلس میں کہتے ہیں ہاں بہت زیادہ داد دے رہے تھے آج، سمجھ میں کیا آیا؟ کہا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، جب سب دے رہے تھے تو میں کیوں چپ رہتا ہوں. آج کل یہ ہوگا پوری مجلس ہو جاتی ہے، نہ خطیب کو پتا وہ کیا کیا کہہ گیا اور نہ مجمع کو پتا کہ اس نے کیا کیا کہا. اور مجلس ہوئی دھواں دھار، اٹھ کے داد دے رہے تھے. آج کل کی مجلس کا معیار ہے اگر مجمع اٹھ کے داد دینے لگے تو پھر سب سے اچھی مجلس ہوا ہے جو کھڑے کھڑے سن لی جائے جیسے وہ سن رہے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی کہ داد دیجئے کھڑے ہو کے؟ نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کھڑا ہونا معیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ لے کے کیا آئے ہو. مجلس حسین کی یونیورسٹی ہے جس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، ہر عمر کا انسان شریک ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب آئیے، یہ تو بیٹے کی تربیت. بیٹی کی تربیت پڑھیے قرآن کریم. ایک ہاتھ میں رکھیے دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں رکھیے قرآن. پڑھیے قرآن. جناب مریم معصومہ ہیں، صدیقہ ہیں، نبی کی ماں ہیں. اور یہ قانون یاد رکھیے، نبی کی زوجہ بہک سکتی ہے لیکن نبی کی ماں کبھی نہیں بہک سکتی. یہ قانون شریعت ہے. معصوم کی ماں کبھی بہکتی نہیں، ورنہ وہ معصوم کی ماں نہیں بنتی. جناب مریم معصومہ ہیں 1، صدیقہ ہیں 2، نبی کی ماں ہیں 3، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں 4. بس بات انشاءاللہ باقی کل تسبیح زہرا کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس کی عظمت کیا ہے، آج میں نے مقدمہ باندھ دیا ہے ذکر الہی سے. سنیے، مریم کی تربیت کر رہے ہیں جناب زکریا، اللہ کا نبی. مگر جب جاتے ہیں مریم کے پاس سے
تو پہلے تالا لگا دیتے ہیں حجرے کا، پھر کہیں جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تالا کھول کے جناب زکریا آئے تو کیا دیکھا؟ مریم کے سامنے بہترین کھانے اور بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں۔ جو بات آپ کو پتا ہے میری ماں بہنوں اور بھائیوں، صدیقہ ہے، معصومہ ہے، نبی کی ماں ہے، زکریا کو بھی پتا ہے صاحب، مگر پہلا سوال ہے اَنَّا لَكَ هَذَا، یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تو کیا تمہیں بیٹی پہ شک ہے؟ کہا بیٹی پہ شک نہیں ہے، جانتا ہوں معصومہ ہے، نبی کی ماں ہے، صدیقہ ہے۔ پھر پوچھا کیوں؟ کہا ہر باپ کی بیٹی معصومہ نہیں ہوگی، میں اصول بتا رہا ہوں، اگر بیٹی کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھو جو باپ اور ماں نے نہیں دلائی تو پہلے پوچھو یہ آئی کہاں سے؟ اور اگر نہیں پوچھیں گے تو معاشرے میں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے گھر ہر مرض کا علاج ہے، یہ علی کی بھی مشکل کشا ہے، مگر زمانے نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا اس کے ساتھ زمانے نے؟ یہ کیا کہ اسے مرثیہ پڑھنا پڑا۔ جوانو اتنا روئیے گا، رونے کی آواز جنت البقیع جائے، ہل جائے جنت البقیع۔ کیا؟ صبت علی مصائب اللہ النہار، صبت علی الایام سرن لیالیا، آپ کے بعد وہ مصائب پڑے بابا، اگر دنوں پر پڑ جاتے تو پہلی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ ایسا کتنے مصائب پڑ گئے، خود کا کتنے مصائب بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ علی آئے، گردن جھکی ہوئی ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے اس روایت پر۔ علی آئے، گردن جھکی ہے، اور زہرا نے رو کے ایک بات کہی، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ ارے قیامت ہے قیامت، وہ جو مجمع کھڑا ہوا ہے غور سے پرسا دے، کیا میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے؟ کہا زہرا علی اس سے بڑا مظلوم ہے۔ کیا؟ کہا خالی مجھے سلام نہیں کرتے، میں اگر کسی کو سلام کرتا کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ارے کیا کر دیا تھا اہل بیت نے، کیا ستا دیا تھا اہل بیت نے، کس کا مار لیا تھا اہل بیت نے؟ یہ وہی دروازہ ہے جس پہ جھک کے سلام کرتے تھے نبی، مگر اس دروازے کے ظلم دیکھ کے رسول کا مؤذن بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلا گیا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا ہے۔ ایک دن بلال کو رسول خواب میں آئے، زلفیں بکھری ہوئی اور ایک جملہ کا، بلال سب نے تو میرے بچوں کو چھوڑ دیا تھا۔ بلال سب نے تو میرے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ اے بلال میری فاطمہ تجھے یاد کرتی ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا، ارے جس دروازے پہ آپ جھک کے سلام کرتے تھے وہی دروازہ تمہاری فاطمہ کے پہلو پہ گرا دیا گیا۔ کہا نہیں بلال جلدی سے جاؤ، میری فاطمہ یاد کر رہی ہے۔ بلال نے سامان سفر باندھا اور چلا مدینے کی طرف۔ کہتے ہیں جیسے ہی مدینے والوں کو پتہ چلا، عورتیں نکل آئیں، مرد نکل آئے، بچے نکل آئے، کے بلال سے ملنے لگے۔ ہر آدمی کہتا بلال میرے گھر چلو۔ ارے جب فاطمہ نے بلال کا احترام دیکھا، بابا کی قبر کا رخ کیا، اے بابا
مجھے صرف فاطمہ کے گھر جانا ہے. دروازے پہ جھکا, آیت تطہیر کی تلاوت کی, سلام کیا, شہزادی نے جواب دیا, مگر بلال کی حیرت کی انتہا نہیں ہوئی. جو بات خواب میں رسول نے کہی تھی وہی فاطمہ نے کہی. بلال تم سے ایسی امید نہ تھی. اے بلال, ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تجھے یاد کرتے. شہزادی مجھ سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا. کہا بلال میرے دل کی ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ کہا بلال بس ایک دفعہ اذان کہہ دے. ارے رونے کی آواز بقی جائے بھائی, نہ جانے کون مر جائے نہ جانے کون زندہ رہے, یہ فرش اذان. کہا میرا دل چاہتا ہے میں اذان سنوں, مجھے بابا کا قسم یاد آ رہا ہے. کہا شہزادی میں نے قسم کھائی ہے میں تمہارے بابا کے لیے کسی علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا. فاطمہ کہتی ہے تجھے میرے حق کی قسم بلال تجھے اذان دینی پڑے گی. بلال نے استدلال کیا, گلدستہ اذان پہ پہنچا, اللہ اکبر. فاطمہ نے کہا بابا. یہ وقت وہ ہوتا تھا جب میرا بابا نکل جاتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس وقت میرا بابا مسجد میں چلا جاتا تھا. ارے چاہنے والوں, اشہد کل ہوگا, چونکہ زیادہ آپ رو چکے ہیں, فرصہ دے چکے ہیں, اس سے زیادہ فرصہ اور دے لیجئے. ایک مرتبہ فاطمہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. علی نے سینے سے لگا دیا. کسی نے کہا بلال اذان کو روک دے. فاطمہ کو غش آ گیا. جیسے ہی ہوش آیا میں نے ہاتھوں کو عالم تصور میں جوڑ لیا. بی بی باپ کا نام سنا, بے ہوش ہو گئی. ہائے سکینہ, فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات کو, اس لیے کہ ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. علی نے جا کے فاطمہ سے کہا, فاطمہ تیرے بابا کی امت آئی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے رونا کم کر دیجیے. زہرا نے کہا علی ان سے کہہ دو میں رونا کم نہیں کروں گی. ہاں یہ کہہ دو اب فاطمہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے. فاطمہ زیادہ دن کی مہمان نہیں. ایک مرتبہ علی نے کہا عزیز و حساس موضوع ہے, فاطمہ دروازہ گرنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی, عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. 18 سال کی عمر میں گھر میں بھی چنا نہیں جاتا تھا بغیر عصے کے ذریعے. ایک مرتبہ علی نے کہا اے زہرا, دن میں جنت البقیع رویا کریں, رات میں گھر میں رو لیا کریں. بات کو مان لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس بی بی سے گھر میں نہ چلا جاتا ہو وہ عصا کا سہارا لے کے جنت البقیع میں کیسے جاتی؟ بہکے ہوئے بھی ہیں, کہیں بیٹا بہک گیا, کہیں بیوی بہک گئی, مگر فاطمہ کا گھر وہ ہے جس میں سارے جنت کے سردار رہتے. ایک سلامات بھیجنے. ایک سلامات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. جڑ گئے عظمت سیدہ سے ہم. یعنی کیا مطلب کہ نبیوں کے گھروں میں بہکے ہوئے بھی ہیں. کبھی زوجہ بہکی, کبھی بیٹا بہکا. فاطمہ کے گھر میں کوئی بہکا ہوا, بلکہ سارے جنت کے سردار رہتے ہیں. اور اب جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے, قرآن کہتا ہے جس میں ذکر الہی ہو وہ گھر سب سے بہتر ہے. نبی نے فرمایا فاطمہ کا گھر اس لیے سب سے بہتر ہے کہ جتنا اللہ کا تذکرہ آدم سے لے کے خاتم تک
سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا، اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ اکیلی فاطمہ کے گھر میں ہوا۔ جتنا اللہ کا تذکرہ سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا، اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ اکیلے فاطمہ کے گھر میں ہوا۔ آپ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل نبی کا قول ضربت علیین یوم الخندق ہے افضل من عبادت الصقل ہے۔ علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر۔ اچھا یہ بتائیے، جس کا ایک وار ایسا ہو اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کا سجدہ کیسا ہوگا؟ نہیں، ابھی آپ میرے طرف متوجہ ہو جائیے۔ یعنی کیا؟ جس کا ایک، اچھا وار کسے کہتے ہیں؟ کیا وار کو آپ نظروں میں لا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہا علی کی تلوار، علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہیں سے ایک میسج سن لیجئے، اگر اسلام میں معیار زیادہ عبادت ہوتی تو کبھی علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری نہ ہوتا۔ نبی نے حدیث بیان کر کے بتا دیا، ہم خلوص دیکھتے ہیں، زیادہ عبادت نہیں دیکھتے۔ ورنہ آج کا جوان، آج کا نوجوان جو دین پہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے بیوی کے لیے نہ کما کے لائیں، جاب نہ کریں، رزق حلال نہ کمائیں، دن رات مسجدوں میں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ تو ایسے جوان کو جواب یہی ہے، علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اللہ تعداد نہیں دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے خلوص کتنا، تمہاری نیت میں خلوص کتنا۔ تو ایک وار، یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں بات، چونکہ مجھے کہیں جانا ہے اور موضوع کو مجھے مکمل کرنا ہے تھوڑا سا۔ علی کی تلوار، اچھا یہ بتائیے، یہ تو علی کی عبادت ہے، پھر زہرا کی عبادت۔ خدا کی قسم، جس کے سجدوں سے آسمان پہ نور پہنچ جائے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، کاش اس کو سمجھ لیجیے، اسی لیے زہرا کہتے ہیں، جس کے نور سجدے سے آسمان تک پہنچ جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، علی جس کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو، اس کی معاون کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں، اب واقعہ مجھے پڑھنا ہی پڑے گا۔ پیغمبر اکرم نے جب اپنی بیٹی کی شادی علی سے کی اور ایک دن شادی کو گزر گیا تو پیغمبر اکرم پہنچے علی کی خدمت میں زہرا کے گھر پر، اور جیسے ہی علی نظر آئے پہلا سوال کیا، خدا کی قسم میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ممبر علی سے کہہ رہا ہوں، کسی خسر محترم میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اپنے داماد سے سوال کر سکے۔ ہے کسی میں؟ کوئی نہیں، اس لئے کہ اسے معلوم ہے جواب اتنا کڑوا دے گا داماد کہ دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ آج ذرا پوچھ کے دیکھ لیجئے اپنے داماد سے۔ مگر علی سے کیا پوچھتے ہیں نبی؟ کیفا وجدتا اہلک، علی یہ بتاؤ تم نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ خدا کی قسم یہ ہر باپ نہیں پوچھ سکتا، یہ وہی باپ پوچھ سکتا ہے جسے بیٹی کی تربیت پہ بھروسہ ہو۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ورنہ ہر کسی باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو یہ پوچھ سکے میری بیٹی کو کیسا پایا۔ ادھر سے جواب کیا ملا؟ اس جواب کو کل انشاءاللہ صبح میں جب واٹس اپ کریں گے آپ اپنے دوستوں کو، تو یہ ہوم ورک ہے تمہارا، یہ جملہ واٹس اپ کرنا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ چائے کی پیالیاں واٹس اپ کرتے ہیں، باغ واٹس اپ کرتے ہیں، اس سے دل للچانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ تو ہے؟ اتنا بہترین محل بھیج دیا، غریب اس محل کو دیکھ کے پریشان۔ تو آپ اگر واٹس اپ بھی کریں جوانوں تو علی کا قول واٹس اپ کریے، زہرا کی حدیث واٹس اپ کریے، تاکہ تمہارے اندر چینج آئے۔ تبدیلی ذاکروں کے نقطوں سے نہیں آتی ہے، تبدیلی معصوموں کے قول سے آتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہیں۔
مجلس زیادہ نقطوں پہ چل رہی ہے. صحیح بات. نقطہ ماریے بس, چاہے الٹا ماریے سیدھا ماریے, چونکہ جو صحیح نقطہ ہے اس پہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کو نقطہ بھی ایسا ہی چاہیے جو آپ کو میرے سے پکا یاد ہو, تاکہ آپ پہلے سے سمجھ جائیے اس کو. یہ نقطے نہیں, حدیثیں پڑھیے. یہ حدیث واٹس اپ کرنا جوانوں, میرے مولا کی حدیث ہے. نبی نے پوچھا کیفا وجدت اہلاک, بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. پتہ ہے کیا ہے؟ اگر جواب سمجھ گئے انشاءاللہ نسلوں تک یاد رہے گا. نعم العونو علی طاعت اللہ, میں نے تمہاری بیٹی کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. اس لیے کہ جب علی کی شادی ہوئی تو مدینے میں جوانوں میں شور و غل برپا تھا, اور ہاتھ آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیں گے ہر روز 1000 تکبیر کی آواز آتی ہے علی کے گھر سے. آج یہ پہلی رات ہے جب زہرا ان کے گھر جا رہی ہے, دیکھیں گے عبادت خدا میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے. جوان کان لگا کے سن رہے تھے. علی نے پھر مصلی بچھایا, ایک طرف علی کا مصلی بچھا, ایک طرف فاطمہ کا مصلی بچھا. اب میں ایک جملہ کہوں لکھنؤ میں, ارے جو اولاد 2 مصلوں کے بیچ میں پیدا ہو, کوئی وقت کا حسن بنتا ہے. چونکہ چھوٹا سا ٹیچر ہوں میں, لے کے چلوں گا. کیا جواب دیا مولا نے؟ نعم العونو علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. نہیں ابھی آپ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اس گہرائی کی طرف. نبی کیا کہتے ہیں؟ علی کی تلوار کا ایک بار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو وہ کہہ رہا ہے زہرا میری مددگار ہے. ارے اس حقیقت کو سمجھیے آپ. اور خالی یہی نہیں جوانوں, اور سنیے, میرا مولا کہتا ہے عظمت سیدہ کو اس سے بڑی کوئی دلیل اور کوئی ممکن بھی نہیں ہے کوئی خطیب کوئی ذاکر دے سکے. مجھ علی نے, پھر غور سے سنیے, مجھ علی نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا. یہ اسی وقت علی کہہ سکتے ہیں جیسی عبادت علی کی تھی اسی معراج پر فاطمہ کی عبادت تھی. ورنہ پھر دیکھیں ہم مبالغے سے کام لے سکتے ہیں. اب یہ میرے بھائی ہیں ناظرین ہیں, چونکہ نظامت میں تو تھوڑا بہت مبالغہ, شاعر ہوتا ہی نہیں ہے جب تک مبالغہ نہ کرے. جو شاعر ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ کا حکم ہے میرا پیغمبر شاعر, سب کچھ ہے مگر شاعر. اور جو شاعر ہے وہ برا نہ مانیے گا, اس لیے کہ یہ صنف شاعری میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شعر بنتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ لیکن معصوم کبھی اپنے کلام میں مبالغے سے کام, یہ وہی کہتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے. میری عبادت میں زہرا مددگار ہیں. اب اس سے بڑا جملہ فرمایا میرے مولا نے. اور یہ میری ماں بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں, مجلس سننے کا مطلب یہ نہیں کہ مجلس میں آئی اور چلی گئی ہیں, صحیح بات لے کے جائیے گا. زوجہ بننے کی کوشش کرو ایسے جیسے زہرا زوجہ بنی ہے علی کی. پھر دیکھیے شوہر کو کیا ترقیاں ملتی ہیں. دنیا کے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کی سیرت پہ چلے, خدا کی قسم. دنیا کے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کی سیرت پہ چل سکے.
یہ شیعہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں علی جیسا گھر ملا. بیوی کو کیسے ہونا چاہیے؟ فاطمہ کی سیرت پڑھو. شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ علی کی سیرت پڑھو. بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ حسنین کی سیرت پڑھو. خادمہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ فضہ کی سیرت پڑھو. بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا؟ اچھا ساس کو کیسے رہنا چاہیے؟ یہ جو آئے دن ہمارے شیعوں کے گھروں اپنے کو ہی کہنا چاہیے. طلاقیں ہو رہی ہیں بار بار، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. جوان آدمی کہتا ہوا نظر آتا میں پریشان ہو گیا شادی کر کے، اماں کی طرف جاؤں یا زوجہ کی طرف جاؤں. تو تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تیری دشمن نہ تیری اماں ہے نہ تیری زوجہ ہے، تیری دشمن تیری جہالت ہے. چونکہ تو نے شادی کرنے سے پہلے اس گھر کی تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے جو تجھے بتاتے کہ زندگی کیسے گزار. فاطمہ بنت اسد کی سیرت پڑھیے. کیا فاطمہ بنت اسد میں اور زہرا میں لڑائی ہوئی کبھی؟ اما اتنے لوگ پیچھے لگے تھے آل محمد کے، اگر ذرا تو میں بھی ہو جاتی تو آج تاریخ اسلام کا بہت بڑا باب بن جاتا. لیکن نہیں ہوئی نا، تلاش کرتے رہے. تو اگر ساس بننا چاہے تو فاطمہ بنت اسد کو پڑھے. جب ہر عورت اپنے حقوق پہ عمل کرے گی تو پھر شوہر پریشان نہیں ہوگا. تو جوانوں آپ کو چاہیے شادی سے پہلے ایک دینی کلاس آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے کہ کیا حقوق بیوی کے ہیں، کیا حقوق ماں کے ہیں. اب آپ پریشان تو ہوں گے جب آپ کو حقوق بھی نہیں پتا. حقوق بتائے گا تمہیں زہرا کا گھر. اس سے بڑا زمین پہ کوئی گھر ہے ہی نہیں. اگر آپ کا یہ عقیدت نہیں ہے آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک کوئی گھر ایسا بتاؤ کہ جس میں شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصوم ہو. کیا کہنے، واہ واہ واہ. بتائیے مجھے کوئی گھر ایسا؟ زمین پہ نہیں ہے. جب زمین پہ نہیں ہے تو آسمان پہ بھی نہیں ہے. ایسا گھر کوئی نہیں ہے جو اس سے اچھا گھر ہو. اب آپ کو بتاتا ہوں، میرا مولا کہتا ہے، دیکھیے میرا مولا کہتا ہے، تمہارا مولا کہتا ہے. جوانوں جس کے محفل میں آدھا گھنٹے نعرے لگاتے ہو وہ مولا کہتا ہے. جس کا اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہو وہ تمہارا مولا کہتا ہے. آج کل ہم علی کی ذات کو زیادہ مانتے ہیں. جو علی کی ذات کو مانتا ہے اسے چاہنے والا کہتے ہیں، جو علی کی بات کو مانتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے. شیعہ بننے کی کوشش کرو، ذات کو بھی مانو اور علی کی بات کو بھی مانو. علی نے پتا کیا کہا؟ حدیث سنیے، یہ بھی آپ بتانا اپنے دوستوں کو. اندما نظر تو الی فاطمہ ان جلت انی الہموم والاحزان. جب میں جنگوں سے پریشان ہو کے، خدا کی قسم مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے، حدیث ہے، جب میں جنگوں سے پریشان ہو کے، جب میں لوگوں سے پریشان ہو کے، جب میں دنیا سے پریشان ہو کے، جب میں جنگیں کر کے تھک جاتا تھا اور اپنے گھر میں آتا تھا تو میں اپنی بیوی فاطمہ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، میری ساری مشکلیں حل ہو جاتی تھی. نہیں مجمع تک بات پہنچی نہیں ہے. آدم کا مشکل کشا علی، نوح کا مشکل کشا علی، موسیٰ و عیسیٰ کا مشکل کشا علی، زمین و آسمان کا مشکل کشا علی، قرآن و کعبے کا مشکل کشا علی. جو کائنات کا مشکل کشا ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مشکل کشا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہاں سے ہماری ماں بہنوں کو سبق کیا لینا چاہیے؟ ہمیں شوہر کا مددگار مشکلیں حل کرنے میں بننا ہے، مشکلیں بڑھانے میں. اندما نظر تو الی فاطمہ، جب بھی میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آئیے تو زہرا کے گھر میں کوئی بہکا ہوا نہیں رہتا. نبیوں کے گھروں میں کبھی بیوی بہکی کبھی بچہ بہکا. دوسری وجہ آپ کو بتاتا ہوں زہرا کا گھر کیوں پوری دنیا سے بہتر ہے.
کیا اس کی ایک وجہ اور ہے، نبیوں کے گھروں میں جنت والے رہتے ہیں. کیا کہنے بھائی؟ زہرا کے گھر میں سارے جنت کے یقین آپ دیکھ لیے. فضا کے پوچھ لیے مقام فضیلت ہے. فضا صحن خانہ میں جھاڑو لگا رہی ہے. سلمان فارسی آ گئے، کہا تمہیں پسینہ آ رہا ہے جھاڑو دیتے دیتے علی اور زہرا کے گھر میں، تم جنت میں جاؤ گی. ایک مرتبہ سلمان جنت میں تو تم جاؤ گے، میں تو رہتی ہی واہ جنت واہ میں. واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زہرا اور علی کا گھر ہے. آئیے اس کا احترام آپ کو بتاتا ہوں. زہرا کے گھر کا احترام کیا ہے؟ علماء اہل سنت کی تقریباً 50 کتابیں تو میری دیکھی ہوئی ہیں، ہے 200 سے زیادہ کتابوں میں، لیکن میں کیوں چھوڑوں ممبر سے بھائی. 50 کتاب اگر آپ کو دیکھنا ہو تو گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا جو حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں پیغمبر اکرم جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، کانا یمر، اب وہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، کانا یمرو بے بیت فاطمہ بے باب فاطمہ 6 اشہر او مدت 40 یوم او 8 اشہر او 9 اشہر. 4 روایتیں. پیغمبر اکرم مرسل اعظم جب نماز صبح کے لیے آتے تھے، نماز صبح کے لیے آتے تھے تو پیغمبر اکرم مستقل پہلے مسجد میں آتے، نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے صحابہ کو لے کے دروازے فاطمہ پر. جب دروازہ نظر آتا تھا تو گردن جھکاتے تھے، گردن جھکا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت رسالت تم پہ ہمارا، ہاں بولیے، تم پہ ہمارا سلام ہو. پھر ایک آیت پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا کرتے تھے؟ نماز صبح کے بعد آتے تھے، دروازے فاطمہ پہنچتے تھے، سلام کرتے تھے. آج کل ہماری یہ عوام، ہمارے شیعہ میسج نہیں لے رہے. میسج لیجئے کیا ہے؟ واقعہ دونوں کتابوں میں 50 تو میں نے آپ کو بتا دی. 6 مہینے تک، 9 مہینے تک، 40 دن تک صبح و شام پیغمبر اکرم آتے تھے، دروازے سیدہ پہ سلام کرتے تھے. آج ہمارے درمیان سے سلام کا رواج اٹھ گیا. جس کو تھوڑے سے 10 آدمی سلام کرنے لگے یا 4 آدمی جس کے پیچھے چلنے لگے، وہ چاہتا ہے مجھے سب سلام کریں، میں کسی کو نہ کروں. یعنی انہوں نے ذہن میں یہ بٹھا لیا جو بڑا ہوتا ہے وہ سلام نہیں کرتا، جو چھوٹا ہے وہ سلام کرتا ہے. اسی لیے شکایت کرتے ہیں ہم آپ کا بیٹا ہمیں سلام نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کا بیٹا نہیں کرتا تو آپ اسے کر لیتے. واہ واہ واہ. کہ نہیں ہماری شخصیت الگ ہے، ہم نواب جو ٹھہرے ہم کسی کو کیوں سلام کریں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں زہرا عمر میں بڑی ہے یا نبی؟ واہ 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 کیا کہنے. حسن و حسین سب سے بڑے ہیں نبی. نبی نے دروازہ زہرا پہ سلام کر کے بتا دیا بڑا وہ ہوتا ہے جو سلام کرے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. آج کل یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سلام ہم نے بالکل چھوڑ دیا. خدا کی قسم اگر آج اس سلام کو آپ رواج دے دیں تو دنیا آپ کو دہشت گرد کہنا چھوڑ دے گی. چونکہ تم نے سلام چھوڑ دیا دنیا دہشت گرد. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کا مطلب پتہ ہے کیا؟ صبح ہی اٹھیے، کوئی ملا مومن سلام علیکم، بیماری سے سلامت رہو، شر سے سلامت رہو، بلاؤں سے سلامت رہو، بیماریوں سے سلامت رہو. ادھر سے جب آتا وعلیکم السلام، تم بھی بیماری سے سلامت رہو، شر سے سلامت رہو، دشمنوں سے سلامت رہو. اس سلام کو دیکھ کر نہ جانے کتنے کفار مسلمان ہوئے تھے کہ جو مذہب دوسروں کے لیے اتنا عظیم ہو. آج کل ہمارے یہاں طبقہ ایک اور چل گیا.
وہ کہتا ہے ہم سلام نہیں کریں گے. کیا یا علی مدد. واہ دیکھیے کتنا اچھا طبقہ چلا. ہم تو یا علی مدد کریں. تو کوئی یا علی مدد غلط ہے؟ میں نے کہا یا علی مدد کیوں کریں گے؟ کہا چیک کریں گے. تو پہلے تو بتائیے آپ کو چیک کرنے کی گارنٹی دی کس نے؟ آپ چیک کیوں کریں گے بھائی؟ جو مجلس میں آ گیا اسے فرشتوں نے پہلے ہی چیک کر دیا. واہ 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 کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو تم چیک کر کے کیا کرو گے؟ دیکھیں مسئلہ یا علی مدد کا نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں یا علی مدد کوئی غلط ہے جو ہم یا علی مدد؟ مسئلہ یا علی مدد کا نہیں ہے. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ مومن سے ملاقات کرتے ہوئے کہیے یا اللہ, یہ بھی غلط ہے. آپ کہیے یا رسول اللہ, یہ بھی غلط ہے. وہ جو بھٹکایا جا رہا ہے نا آپ کو, وہ بتایا جا رہا ارے علی سے جل رہے ہیں. بھائی علی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کی اتھارٹی دین بنانے کی ہے یا دین ماننے کی ہے؟ بس آپ اپنا مقام طے کر لیجئے کہ آپ کو دین بنانا ہے یا ماننا ہے. اگر دین بنانا ہی تھا تو غدیر چھوڑ دو, کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لو. غدیر نہیں بتاتی آپ کو. عزیزو یاد رکھیے یا علی مدد کا مسئلہ نہیں ہے. یا علی مدد آپ صبح سے لے کے شام تک کہیے, مگر پہلے سلام بعد میں یا علی مدد, تاکہ آپ کی بات نہ قرآن سے ٹکرائے, نہ حدیث سے ٹکرائے, نہ امام سے ٹکرائے, نہ قرآن کی آیتوں سے ٹکرائے. تو نبی کیا کہتے تھے آ کے السلام علیکم یا اہل البیت. کب کہتے تھے؟ زہرا کا دروازہ ہوتا تھا یہ, صحابہ ہوتے تھے پیچھے, ازواج کے گھر ہوتے تھے ادھر. یا رسول اللہ یہ 6 مہینے تک 9 مہینے تک مستقل بتا کیا رہے ہیں؟ کہا 3 اختلاف ہوں گے تمہارے درمیان. کچھ کہیں گے ازواج اہل بیت ہیں, کچھ کہیں گے اصحاب اہل بیت ہیں. میں 9 مہینے تک دروازہ فاطمہ پہ صحابہ کو پیچھے کر لیا تاکہ بتا دوں یہ بھی اہل بیت نہیں ہے, ازواج کے گھر ادھر ہے, تاکہ پتہ چل جائے یہ بھی اہل بیت نہیں ہے. جس کے دروازے پر رسالت جھکے وہ اہل بیت ہے, صحابہ جھکے وہ اہل بیت ہے, ازواج جھکے وہ اہل بیت ہے. بس تسبیح کا موضوع تھا کہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں پورا مکمل ہو جائے گا. یہ تو تسبیح کا تھوڑا سا میں نے اس دروازے کی اہمیت بتائی جس سے آپ کو تسبیح ملی ہے. آئیے آپ کو بتاتا ہوں. میں پھر جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اتنے جوان ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے, جوانوں آپ سے گزارش ہے, نبی اگر 10 بجے لاتے اس مجمع کو تو 10 بجے مجمع آتا یا نہیں آتا؟ آتا. شام میں 3 بجے بلا لیتے تو مجمع اور زیادہ آ جاتا. یہ نماز صبح میں کیوں؟ واہ 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 واہ. کہا مجھے دروازہ زہرا پہ بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے, مجھے معیار بتانا ہے کہ اس دروازے پہ جھکنے والا ہوتا کیسا ہے. اچھا پہلے مسجد بعد میں دروازہ فاطمہ, اس میں رکنا پڑے گا مجھے. پہلے بولیے مسجد بعد میں دروازہ فاطمہ سلام. الٹا نہیں ہے, پہلے امام باڑہ بعد میں مسجد نہیں. نبی نے کیا کیسے؟ پہلے مسجد. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آپ کہیں گے جناب پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا مولانا صاحب, بھائی میں تو روایت پڑھ رہا ہوں. پہلے مسجد میں یا نبی اللہ پہلے دروازہ فاطمہ پہ جاتے بعد میں پھر آتے ادھر. کہا نہیں میں پہلے جاؤں گا مسجد میں بعد میں جاؤں گا دروازہ فاطمہ پر. نہیں جواب سنیے کیوں. وجہ یہ ہے کہ جب مسجد میں جائے گا تو پہلے وضو کرے گا. ہائے 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 کیا کہنے. جب مسجد میں جائے گا تو پہلے وضو کرے گا, وضو کرے گا تو جسم پاک ہوگا, نماز پڑھے گا تو روح پاک ہوگی. تاکہ میں بتا دوں دروازہ فاطمہ پہ وہ جھکے جس کا جسم بھی پاک ہو, جس کی روح بھی پاک ہو.
پہ وہ جھکے جس کا جسم بھی پاک ہو. تو اس مجلس کا بیسک یہ ہے جب مجلس میں آؤ تو رات کا لباس پہن کے مجلس میں نہ آنا. تو سوتے ہوئے پہنتے ہو آمادگی کے ساتھ آؤ, وضو کر کے آؤ. ہر آدمی انشاءاللہ کل مرد عورت وضو کر کے مجلس میں آئیں گے, اس لیے کہ یہ فرش عذاب وہ ہے جو تمہیں عرش والوں کے برابر میں بٹھا دیتی ہے. وضو کر کے انشاءاللہ. تو فی بیوتین اذن اللہ, یہی وجہ ہے چونکہ اس دروازے سے بڑا کوئی دروازہ نہیں ہے. تمام علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب پیغمبر اکرم مدینے سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے, اور جب جنگ کر کے مدینے میں آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. یعنی ابتدا بھی فاطمہ, واہ واہ واہ, انتہا بھی فاطمہ. یہ نبی ہے. اور دروازے پہ جب جاتے تھے تو کرتے کیا تھے یہ بھی سن لیجئے. کیا کرتے تھے نبی جب دروازے پہ جاتے تھے؟ جا کے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے تھے, سینے سے لگا کے گلے کا بوسہ دیتے تھے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین, روایت علماء اہل سنت کی ہے, انہوں نے نقل کیا کہ میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ فاطمہ کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں روز جا کے, اور فاطمہ کو زبان چوساتے ہیں اور اس کی زبان چوستے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے شہد استعمال کر رہے ہوں, ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جوانوں سنیں گے جواب کیا ہے. پھر عظمت سیدہ اجاگر ہونی چاہیے نا ایام فاطمیہ میں. کیا کہا نبی نے؟ اِذَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمَّمْتُ رَقْبَةَ فاطمہ, جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں, نہیں, جب بھی میں, یہ میں کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا رسول. یہ میں کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا نبی. یہ میں کون ہے؟ جس کے صدقے میں کل کائنات ہے. وہ کہتا ہے جب میں جنت کو مشتاق ہوتا ہوں, یا نبی اللہ جب آپ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں تو جنت میں چلے جایا کریں, معراج پہ چلے جایا کریں. آپ کے لیے تو سواری بھی ادھر سے آ جاتی ہے, مگر جب جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر کیوں آتے ہیں؟ کہا یہی تو مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, جب میرا اشتیاق جنت اس دروازے کے بغیر مکمل نہ ہو تو مسلمانوں کا اشتیاق جنت دروازے فاطمہ. شممت رقبۃ فاطمہ, تو میں فاطمہ کے گلے کا بوسہ لے لیتا ہوں. بوسہ نہیں لیتا خالی, وہ خوشبو سونگھتا ہوں جو فاطمہ کے اندر سے آتی ہے. یہ عجیب و غریب مثال ہے کائنات کی کہ کائنات کا سب سے بڑا نبی روز آتا, سلام کرتا ہے, آیے تطہیر کی تلاوت کرتا ہے, صحابہ کو جھکاتا ہے. تو سنت نبی کیا ہوئی؟ دروازہ فاطمہ پہ جھکو. آج مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے نا, اس کا ریزن بتا رہا ہوں میں. کیوں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے, جہاں اللہ نے کہا تھا جھک جا, وہاں یہ سر اٹھا کے چلا, اور جہاں اللہ نے کہا تھا سر اٹھا کے چل, یہ سر جھکا کے چلا. اقتدار کے سامنے جا تو سر اٹھا کے, حکومت کے سامنے جا تو سر اٹھا کے, کسی بادشاہ کے سامنے جا تو سر اٹھا کے, کسی دولت مند کے سامنے جا تو سر اٹھا کے. مسلمان نے یہاں جھکانا شروع کر دیا. اللہ نے کہا جب ماں باپ کے سامنے جا تو سر جھکا کے, جب دروازے زہرا پہ جا تو سر جھکا کے, جب میری مسجد میں آ. اس نے الٹا کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی الٹا ہوا تو اب اس کی زندگی میں طوفان آ گیا. عزیز و جوانوں, یہ میں فضائل کے کچھ گوشے میں پڑھ چکا ہوں, ایک گوشہ پڑھ کے پھر آپ کو میسج دیتا ہوں.
خالی یہی نہیں، پیغمبر اکرم نے دوسرا کام اور کیا، اور وہ سنیے کیا کیا۔ یہ بھی ہمارے بھائی علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ اِذَا دَخَلَتْ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا لہا فقبلہا واجلسہا بمجلسہ۔ علماء اہل سنت کی 50 کتابوں میں ہے یہ۔ کیا ہے؟ زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا زینب میرے لال میرے قریب آ، سینے سے لگائے میری بچی زینب کی عمر 5 سال کی ہے، میں اب دنیا سے جانے والی ہوں، بتائیے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے لال تو پوچھتی تھی کیا کر رہی ہے، بیٹی وہ صندوق اٹھا کے لا۔ شیخ مہاجر عربوں کا سب سے بڑا خطیب ہے، اس نے اس روایت کو نقل کیا علم انی فاطمہ میں۔ وہ کہتا ہے زینب سے کہا جا کے لا، ایک صندوق اٹھا کے لاؤ۔ زینب صندوق اٹھا کے لائی، کہا بیٹی اس میں سے کچھ کپڑا نکالو۔ زینب نے ننھا ہاتھ ڈالا، کیا دیکھا؟ ایک سفید کفن۔ اماں یہ کیا؟ کہا جب تیرے بابا آئے تو انہیں دے دینا، کہ یہ کفن میرا بابا مجھے دے کے گیا تھا، اور کہنا بابا سے کہ اسی میں کفنائے مجھے۔ زینب دوسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالو، زینب نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر ایک کفن نکلا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب تیرا بابا 19 رمضان المبارک سر پہ ضربت لگ جائے اور 21 رمضان کو تیرا بابا رخصت ہو تو اپنے بھائی حسن کو دے دینا کہ یہ اپنے بابا کو کفن پہنا دے۔ ایک مرتبہ زینب نے تیسری مرتبہ ہاتھ ڈالا، ایک کفن اور نکلا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب تیرا بھائی حسن جگر کے 72 ٹکڑے کشت میں اگل دے تو یہ اپنے بھائی حسن کو دے دینا، اور سر پیٹ کے روئیں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے ماں کے چہرے کو دیکھا، ماں خاموش لیتی ہے۔ جب ماں نے کچھ نہ کہا، زینب نے ہاتھ ڈالا، صندوق بالکل خالی تھا۔ ایک مرتبہ کہا اماں اپنا کفن بھی دے دیا، بابا کا کفن بھی دے دیا، حسن کا کفن بھی دے دیا۔ اماں جسے چکیاں پیس کے پالا اس کا کفن کہا، اے زینب ارے کربلا کا میدان میرا نام حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ایک منٹ سب سے بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، سب سے بہترین وقت ہے وقت کا امام یہیں کہیں مجلس میں ہے، اس سے اچھا وقت نہیں ہے۔ اور روایت میں موجود ہے جب اپنے امام کو پکارو تو اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو، عقل مکمل ہوتی ہے۔ تمام لوگ دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے اور کھڑے ہو کے میرے ساتھ آواز ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ